بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں 11ویں پارے کی سورہ یونس کی تفسیر کا سلسلہ یہ چل رہا ہے، جس میں اب تک 60 آیات ہو چکی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے آگے تفسیر کریں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ قرآن کریم سامنے رکھ کر توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، نیز اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کی بھی فکر کریں، یعنی اس کو اور لوگوں تک شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ جب کبھی بھی ہماری جانب سے اس طرح کی تفسیر یا دیگر چیزوں کی کلپ جاری کی جائے آپ تک نوٹیفیکیشن ضرور پہنچ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور اے پیغمبر، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو، تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اس رکوع سے پہلے قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ وہ سراپا نور ہدایت ہے، دلوں کے لیے شفا ہے، ایک بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے۔ پھر چلتے چلتے اشارہ اس بات کی طرف بھی کیا تھا کہ ہدایت کی ایسی صاف روشنی کو چھوڑ کر تم لوگ وہم و خیال کے اندر کیوں گھرے ہوئے ہو، اندھیرے میں کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو، خدا کے اوپر بیجا بہتان کیوں لگا رہے ہو۔ اب یہاں پر متنبہ کیا ہے ساری انسانیت کو، خصوصاً نبی علیہ السلام کو ستانے والے لوگوں کو، کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی جی، آپ دن رات اللہ کے جو وفاداری میں لگے ہوئے ہیں،
قرآن کریم پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور لوگوں سے کہا کہ تم جتنے بھی کاموں کے اندر صبح سے شام، شام سے صبح لگے رہتے ہو، اس کو بھی تمہارا رب بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر۔ یہاں پر مشرکین مکہ کو ایک یہ بات بھی سمجھانا ہے کہ وہ لوگ انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں منکر تھے، اور وہ اس کو ناممکن سمجھتے تھے کہ یہ اربوں خربوں انسان جب مر کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے، اس کے بعد ان سب کو اکٹھا کر کے دوبارہ کیسے زندگی دی جا سکتی ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ مٹی کا کون سا ذرہ کس انسان کے جسم کا حصہ تھا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اپنی طرح کا مت سمجھو اس کا علم، اس کی قدرت۔ وہ بہت زیادہ قدرت والا ہے، جب وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے یہ کام ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہوگا، وہ کر کے بتائے گا سب کو زندہ، ہر ایک کا ذرہ اسی سے جوڑے گا۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے پاس۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ دنیا میں اگر کسی جگہ پر کسی درخت سے کوئی پتا ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو اسے بھی تمہارا رب جان رہا ہوتا ہے۔ اتنا وسیع اس کا علم ہے، دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو ان کے ذرات سے جوڑ کر دوبارہ بنا کر کے اٹھا کر کھڑا کر دینا، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ اولیاء اللہ کے سلسلے کی یہاں پر بات چل رہی ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہو سکتا تھا کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کے سلسلے کی بات فرمائی ہے کہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے، یہ ولی ہیں۔ اب ان اولیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ انہیں نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کی کسی بات کا کوئی غم ہوگا، گزری ہوئی کسی واقعے کو لے کر کے یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ کہنے کو تو یہ
بہت چھوٹی سی سیدھی سی بات لگتی ہے کہ آدمی کو پچھلی کسی چیز کا کوئی غم نہ ہو اور آئندہ کسی چیز کا اس کو خوف نہ ہو۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ یہ چیز اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ آدمی آئندہ کے کسی واقعے سے خوف کھاتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہونے والا ہے، اس کا خوف اس کو ہوتا ہے۔ اور غم گزشتہ چیز کا ہوتا ہے، کاش کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، گزشتہ چیز کا غم اس کو ہوتا ہے۔ اولیاء کے سلسلے میں یہاں پر بات یہ بتائی گئی ہے کہ ان کو آئندہ کی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور گزشتہ کی کسی چیز کا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں حال تو یہ ہے کہ انسان کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، ہر وقت اس کو مستقبل کا کوئی نہ کوئی خوف اور ماضی کا کوئی نہ کوئی رنج پریشان کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن یہاں اولیاء کے سلسلے میں یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، قریب اللہ کے ہوتے ہیں، پورے طور پر ایمان کے کمال کو پہنچ جاتے ہیں اور تقوی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ اب اپنی زندگی میں اپنی مرضی کو وہ بھول ہی جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی مرضی پر چلنے لگتے ہیں۔ سب کچھ وہ اللہ کی مرضی پر فنا کر دیتے ہیں، اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ اولیاء کی علامات میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث کے اندر، ولی کی پہچان کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ جو اکثر اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، کبھی کوئی نہ فرض چھوڑے، نہ واجب چھوڑے، نہ سنت چھوڑے۔ اب دنیا میں بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ولی کہلاتے پھرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اگر شریعت ان کی زندگی میں 100% زندہ ہے تو وہ ولی ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ سنت چھوڑ کر، واجب چھوڑ کر، فرض چھوڑ کر، کچھ نئے کام کر کے لوگوں کے سامنے بتا دینا اور پھر اپنے آپ کو ولی کہنا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ولی اس کو نہیں کہتے جس کے ہاتھ پر جو ہے عجیب چیزیں ظاہر ہو جائے، ولی اس کو نہیں کہتے۔ چاہے اس کے ہاتھ پر کوئی عجیب چیز ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ شخص پورے طور پر شریعت کا پابند ہے، اس کو ولی کہا جائے گا۔ شریعت کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اس کو ولی کہا جائے گا۔ تو یہاں ولی کے لیے فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ بات تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ولی جو ہوں گے وہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کسی چیز کا غم نہیں کھائیں گے۔
لیکن دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہی کی زندگی میں زیادہ دشواریاں نظر آتی ہے، جیسے نبی ہیں، اور خود نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے۔ اولیاء کی زندگی میں بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہوتے ہیں، نیک لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے مصیبت میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر غم اور رنج سے مراد وہ غم اور رنج نہیں ہے جس کو ہم غم اور رنج سمجھتے ہیں۔ ہم کن چیزوں کو غم اور رنج کی چیز سمجھتے ہیں؟ دنیا کے ملنے کو خوشی سمجھتے ہیں، دنیا کے چھوٹ جانے کو غم کی چیز سمجھتے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں کوئی جو ہے مصیبت اگر آنے والی ہو تو اس سے ہم خوف کھاتے ہیں۔ یہاں وہ خوف، وہ رنج و غم مراد نہیں ہے۔ یہ خوف اور رنج سے اولیاء اللہ بالکل بری ہوتے ہیں، ان کو دنیاوی معاملات سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔ دنیا ان کے پاس آئے تب بھی برابر، نہ آئے تب بھی برابر۔ اس کے آنے سے ان کو نہ خوشی ہوتی ہے، نہ اس کے جانے کا ان کو غم ہوتا ہے، نہ اس کی کسی نقصان کا ان کو کبھی خوف رہتا ہے۔ وہ اگر غم کھاتے ہیں تو امت کے لیے، وہ اگر خوف کرتے ہیں تو آخرت میں حساب کتاب کے دینے سے خوف کھاتے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ دنیا کا ختم ہو جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ جنت کے اندر بالکل بے فکر مزے سے، کسی رنج و غم کے بغیر، کسی خوف کے بغیر رہیں گے۔ ہمیشہ کی ان کو کے لیے ان کو صدمے سے بالکل آزادی نصیب ہو جائے گی۔ تو کامل طور پر جنت ہی میں ان کو خوف اور صدمے سے بالکل آزادی ہوگی۔ دنیا کے اندر رنج و غم امت کی بے دینی کا اور امت کے اللہ سے ٹوٹنے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے چھوڑنے کا وہ غم تو ہوگا ان کو، اور خوف کس کا؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، اللہ کے پاس حساب کتاب دینے کا، یہ ساری چیزوں کا خوف ہوگا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اولیاء کے لیے بشارت دی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ خوشخبری قبول کرو یا خوشخبری دے دو ایسے جنت کی ان کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ جنت کی بشارتیں ان کو دنیا میں بھی ملتی ہیں، خواب کے ذریعے سے، اچھے خواب جو آتے ہیں ان کو، اس کے ذریعے سے اچھی چیزوں کی بشارتیں ملتی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو ہمیشہ کی خوشی نصیب ہوگی۔ اور یہاں فرمایا کہ اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی باتیں اور اس کے وعدے سب کچھ سچے ہوتے ہیں اور اٹل ہوتے ہیں۔ جو بشارتیں ہیں وہ ضرور اللہ ان کو پوری کر کے رہے گا۔ جو خوشخبریاں ان کو دی جا رہی ہے وہ خوشخبریاں ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ
ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین رکھو کہ اقتدار سارا کی سارا اللہ کا ہے، اور وہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے۔ اوپر سے نبی علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ آیا تھا، اب یہاں پر ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت والوں کا، یعنی نبی علیہ السلام کی باتوں کو مان کر تقوی اختیار کر کے جنت کی بشارت حاصل کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ اب اسی سلسلے میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان احمقوں، بے وقوفوں کی حماقت اور بے وقوفی سے اور ان شریروں کی شرارت کی باتوں سے آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بہت زیادہ غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی یہ شرارتیں، ان کی یہ بدماشیاں، مکاریاں کب تک چلنے والی ہے؟ تھوڑے دن کریں گے، آخر کو تو اقتدار، آخر کو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس کی طرف تو ان کو لوٹ کر جانا ہی ہے، اور اللہ اپنے طاقت سے حق کو غلبہ دے کر رہیں گے۔ اللہ حق کو غالب کریں گے، اور مخالفین آپ کے جتنے ہیں وہ سب رسوا اور ذلیل ہو کر رہیں گے۔ اللہ سارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا وہی اپنی طاقت سے وہ حق کو غالب کرے گا اور ان تمام کو رسوا اور مغلوب کرے گا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے شرکا کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ کسی اور چیز کی نہیں، محض گمان کی، خیال کی، وہم کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہیں۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ مشرکین کے ہاتھ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ساری کی ساری زمین، آسمان سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی خدا واحد کی سلطنت ہے، یہ ساری سب جن اور انس اور فرشتے اسی کی مخلوق ہیں۔ اس لیے اب ان مشرکین کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدائی کا حصے دار بنانا، یہ محض اٹکل کے تیر ہے، محض ان کا وہم ہے، خیال ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، ان کے ہاتھ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض وہمی تیر چلا رہے ہیں، خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں یہ ساری چیزوں کا۔ جتنے لوگ اللہ کے علاوہ جن کو جو ہے اللہ کا شریک، جتنے لوگ اللہ کا کسی کو شریک بنا رہے ہیں وہ دراصل صرف خیال کی، وہم کی، گمان کی پرستش، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہوں۔ دن اور رات، اندھیرے اور اجالے کے پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ بات فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی پرستش کرنے والے مجوسیوں کا رد کیا ہے۔ یہاں پر مجوسیوں کے پاس یہ عقیدہ تھا، آگ کی پرستش کرنے والوں کے پاس، وہ کہتے تھے کہ خیر کا پیدا کرنے والا، بھلائی اور اچھائی کا پیدا کرنے والا الگ خدا ہے، اور برائی اور بدی کا پیدا کرنے والا الگ خدا ہے۔ اس کے نام بھی وہ لوگ ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اندھیرے اور اجالا، خیر اور شر، یہ سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اس سے ان مجوسیوں کی بات کا رد ہو گیا، ان کی بات باطل ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ اللہ ہی نے رات بنائی جس کے اندر ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، اور تازہ دم ہو کر کے پھر اٹھ کر اللہ ہی کے بنائے ہوئے دن میں خوب اچھی طرح سے دیکھ دکھا کر اپنے کام کاج پورے کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کا کیا کرایا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ اتنا بڑا کارخانہ اور دن اور رات کا بنا دینا، یہ کسی بھی مخلوق کے بس کا کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خالق، مالک اور اللہ ہی کر سکتا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی ذرہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ نصارہ نے یہ بات کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاف فرما رہے ہیں کہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو وہ زندگی کے کاموں میں باپ کی مدد کرے، یا کم از کم اسے نفسیاتی طور پر اولاد کے ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے بھی بے نیاز ہے، اس لیے اسے کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ اور تم جو بات کہہ رہے ہو اللہ کے لیے اولاد کی سلسلے کی، تمہارے پاس اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو پھر خامخواہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات کیوں منسوب کرتے ہو جس کا تم کو کوئی علم ہی نہیں، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟
قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے۔ جھوٹے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، خواہ دنیا میں کیسی ہی طاقت رکھتے ہوں اور اپنے ساز و سامان پر، اپنے لاؤ لشکر پر کتنے ہی کیوں مغرور نہ ہوں، لیکن حقیقت والی جو کامیابی ہے وہ ان کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ دنیا ہے، یہ تھوڑے دن کے مزے اڑا لیں گے اور آخر جا کر کہاں تک جائیں گے؟ انجام کار آخر اللہ کے پاس ہی ان کو پہنچنا ہے۔ ان کا معاملہ بھی خدا ہی کی طرف پلٹ کر جائے گا، جہاں ان کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا جائے گا۔ جتنے جرم کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جرائم کا ان کو بدلہ دیں گے، عذاب چکھائیں گے، ان کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ اگلی آیت میں اسی کو فرمایا ہے، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون۔ ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں دیں گے کل قیامت کے دن۔ جو اللہ کے اوپر اس قسم کے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں یا اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حقیقی اور کامل ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے سے ذرہ برابر بھی ہمیں محفوظ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو خوب سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ چلیے سامعین، ملتے ہیں اب اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ کل دوپہر 2 بجے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ وقت پر اس کو سننے کی کوشش کریں۔ وقت ٹال کر اگر سنیں گے تو سننا تو ہو جائے گا، لیکن اہتمام اس کا نہیں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اتنا نور اس کا حاصل نہ ہو۔ رمضان ہے، نظام الاوقات بنانا چاہیے، اس لیے 2 بجے کا وقت جو ہے دوپہر کا وہ اس کے لیے خاص کر کے رکھ لیں، اسی نظام الاوقات کے تحت 2 بجے برابر اس کو سن لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔